ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ ناویلا کے معنی ہیں نیا۔ ناول انگریزی زبان کے ادب کے زیر اثر اردو میں آیا۔ اردو ادب کی دوسری کئی اصناف یا بیشتر اصناف کی طرح ناول میں کی بھی کوئی مکمل اور ختمی تعریف ممکن نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک آسان سی تعریف یہ کی گئی ہے، سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر، عصری عہد جو موجودہ دور ہو، عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج، فرد ہو گیا انسان اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو، لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، نقاد ہو گیا جو تنقید کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہوگی، یعنی ان پر یہ صحیح لگتی ہوگی، جہاں صنعت انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی رونما ہو گئے تھے، یعنی ظاہر ہو گئے تھے۔ تاہم مشرق میں صورت قدر منفرد اور الگ ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد تہذیبی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں میں قدیم و جدید کا مطلب ہو گیا پرانا اور نیا، اور اقلیت و مذہب کے مابین کشمکش اور تصادم کی جو فضا پیدا ہو گئی، اس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ کسی لکھنے کے محرک ثابت ہوئے۔ یعنی 1857 کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کے مارک ثابت ہوئے۔ ہمارے ہاں ناول کی ارتقائی نشو و نما میں اس بات کا خیال رکھا جانا انتہائی اہم ہو جاتا ہے، یعنی بہت ضروری ہو جاتا ہے، انتہائی اہم ہو گیا، بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ناول نگاری مخصوص نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کا ایک انوکھا فن ہے، یعنی ناول نگاری جو ہے یہ انسان کی تصویر کشی کا ایک فن ہے۔ حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر، یعنی حقیقت کو تخلیق کا پیدائش کا شکل دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا کہ کسی کی حقیقت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے، ناول کا فن کہلاتا ہے۔ فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزائے ترکیبی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا داستان کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، غزل کے ہوتے ہیں، افسانے کے میں نے بتایا آپ کو افسانے کے ہوتے ہیں، اسی طرح ناول کے بھی کچھ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ ناول کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ اور موضوع۔ اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا اس وقت ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی و مذہبی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا، یعنی اس میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کی صنعت انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھی، یعنی ملک اس وقت سامراجی حکومت کے زیر اثر اس کی بے چینیوں میں، پریشانیوں میں جکڑا ہوا تھا، مختلف طرح کی تبدیلیوں میں، سیاسی اقتصادی تبدیلیوں میں مبتلا تھا۔ یہ تبدیلیاں یورپ کے صنعت انقلاب کے برعکس، یعنی اس کے برخلاف غیر ملکی سامراج اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھی اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھی۔ اسی زمانے میں قریباً 1860 عیسوی کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول مرات العروس لکھا، یعنی کچھ 1869 کی بات ہے کہ اس نے ایک ناول لکھا جس کا نام تھا مرات العروس۔ وہ کس نے لکھا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر احمد جو ہیں وہ اردو ناول کے بانی کہلاتے ہیں۔ نذیر احمد کے بیشتر ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے متعلق تھے جو 1857 عیسوی کے غدر کے ہنگامے میں بری طرح نفسیاتی، اخلاقی و معاشی طور پر مجروح ہوئے تھے۔ انہی دنوں نذیر احمد نے بنات النعش اور ابن وقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں ناول کی صنف کو بھرپور رواج دیا۔
نذیر احمد کے بعد علی کا مجالس نساء، رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، سجاد حسین کا حاجی البغول، محمد ہاسدی رسوا کا امراؤ جان ادا، پریم چند کے چوگان ہستی، میدان عمل، گودان، عصمت چغتائی کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا آقا دریا، خدیجہ مستور کا آنگن، کرشن چندر کا آتش چنار اور مٹی کے صنم اردو زبان و ادب میں ناول کے ارتقائی مدارج کے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔